बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौम समूद का नस्ब किस नबी से जा मिलता है? जवाब: समूद दरअसल एक शख्स का नाम था। उसकी औलाद कौम समूद कहलाई और उसका नस्ब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। सवाल: किस सहाबी की वफ़ात पर आसमान हिल गया था? जवाब: हज़रत साद बिन मास रज़ी अल्लाह अन्हो की वफ़ात पर जब इनकी रूह आसमान पर पहुंची तो खुशी की वजह से अर्श इलाही झूमने लगा। सवाल: वाक़या मिराज पर सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से नबी मिले? जवाब: वाक़या मिराज पर सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई थी, जो बैतुल मामूर से टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। सवाल: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कमरी कैलेंडर के एतबार से कितनी है? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कमरी कैलेंडर के एतबार से 63 साल है। सवाल: वो कौन सा शख्स है जिसका घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया? जवाब: सिराका बिन मालिक। सवाल: ताइफ में पत्थर खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बाग में पनाह ली? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतबा के बाग में पनाह ली। सवाल: खान किस जबान का लफ्ज़ है? जवाब: खान तुर्की जबान का लफ्ज़ है। सवाल: दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज कौन सी है? जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज सिगरेट है। सवाल: तौरेत में हजरत शमून अलैहिस्सलाम पर क्या बहतान शामिल किया गया है? जवाब: तौरेत में आप अलैहिस्सलाम पर एक फाहिशा औरत के साथ इश्क और बदफैली का बहतान शामिल किया गया है। सवाल: किस नबी को गुस्सा ज्यादा आता है? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही गुस्सा और जलाल के मालिक थे, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम से एक बार हादसाती तौर पर एक मिस्री से लड़ाई के दौरान अनजाने में इसका कत्ल भी हो गया। सवाल: वो कौन सा परिंदा है जो पूरी कौम के मुसलमान होने का सबब बना? जवाब: उस परिंदे का नाम हुदहुद है, जो पूरी कौम के मुसलमान होने का सबब बन गया था। सवाल: हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम किस सूरत में आया है?
جواب سورہ احزاب میں۔ سوال کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال ہوئی؟ جواب شاداد کی۔ سوال نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ جواب نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ سوال بچوں کی شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے؟ جواب جس گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، نیک ادب سکھائے اور جب بالغ ہو پھر اس کا نکاح کر دے۔ سوال کیا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سوال جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال کیا قومی ترانے کے دوران کھڑا ہونا جائز ہے؟ جواب قومی ترانے کے دوران کھڑا ہونا حرام ہے۔ سوال 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد شوال میں کون سا غزوہ پیش آیا؟ جواب 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد شوال میں غزوہ حنین پیش آیا۔ سوال کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم آدھا کھا بھی لیں تب بھی وہ پوری رہتی ہے؟ جواب حلوہ پوری ہے جس کو ہم آدھا کھا بھی لیں تب بھی وہ پوری رہتی ہے۔ سوال کون سے نبی تھے جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی تھے جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے۔ سوال پیدائش کے وقت بچہ کون کون سے رنگ دیکھتا ہے؟ جواب پیدائش کے وقت بچہ کالا اور لال رنگ دیکھتا ہے۔ سوال کون سا عمل انسان کو امیر بناتا ہے؟ جواب زکوٰۃ دینے کا عمل انسان کو امیر بناتا ہے۔ سوال رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے۔
سوال: قرآن پاک کی سورۃ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ توبہ کا مطلب معافی ہے۔ سوال: عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ جواب: عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ نہاون میں ہوئی۔ سوال: کون سے صحابی پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ جواب: حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ پہلے جنت کا پانی پئیں گے۔ سوال: زبور کب نازل ہوئی؟ جواب: زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال: فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب: ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی، کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں نہ مارا گیا ہو۔ سوال: ابو جہل کو کن دو کمسن بچوں نے ہلاک کیا؟ جواب: موس رضی اللہ عنہ اور معاص رضی اللہ عنہ دو بھائیوں نے، یہ افرا کے بیٹے تھے۔ سوال: نماز کے دوران کھجانا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: نماز میں 7 چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں: 1 نکسیر پھوٹنا، 2 اونگ آنا، 3 جماہی آنا، 4 وسوسہ آنا، 5 کھجانا، 6 ادھر ادھر توجہ کرنا، 7 کسی چیز سے کھیلنا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کا نسلی تعلق اودم قبیلے سے تھا۔ سوال: سب سے پہلے کس سورت میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے؟ جواب: سب سے پہلے سورت آل عمران میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا۔ سوال: تورے جن پتھروں پر کندہ تھی وہ پتھر کس نام سے مشہور ہے؟ جواب: تورے جن پتھروں پر کندہ تھی وہ پتھر سرخ یاقوت کے نام سے مشہور ہے۔ سوال: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر کون سا ہے؟ جواب: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر معراج شریف کا ہے۔ سوال: خطبے کے دوران کھانا پینا اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: خطبے کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: بنی اسرائیل کی قوم میں کتنے نبی آئے تھے؟
جواب: بنی اسرائیل کی قوم میں 70,000 نبی آئے تھے۔ سوال: بچے کی پرورش پر کس کا حق ہے؟ جواب: بچے کی پرورش پر ماں کا حق ہے۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں اتوار کو کیا کہتے تھے؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں اتوار کو اول کہتے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کو قرۃ الوجبہ کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ کو قرۃ الوجبہ کہا جاتا ہے۔ سوال: بتائیے جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے کون سی جنگ ہوئی؟ جواب: دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے؟ جواب: 15ویں پارہ کی سورہ بنی اسرائیل سے اس واقعے کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت حضرت شعیب علیہ السلام نے کی۔ سوال: اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال: سال بھر میں کتنے روزے حرام ہیں؟ جواب: سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبرانی نام فارکلیت درج ہے۔ فارکلیت کا مطلب کیا ہے؟ جواب: فارکلیت کا مطلب ہے آرام سکون دینے والا۔ سوال: منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ سوال: زبان سے صبح تمام اعضاء کیوں ڈرتے ہیں؟ جواب: صبح سو کر اٹھنے کے بعد جسم کے باقی اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر اور سیدھا رہ تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا رہا تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ جواب: منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت بستی بنو سالم میں کی۔ سوال: سب سے پہلے پتھروں کا مکان کس نے بنوایا؟ جواب: سب سے پہلے پتھروں کا مکان تئی نامی شخص نے بنوایا۔
سوال: سب سے پہلے جمعے کی نماز کب پڑھی گئی؟ جواب: سب سے پہلے جمعے کی نماز 1 ہجری میں پڑھی گئی۔ سوال: کس نبی کی 100 بیویاں تھیں؟ سوال: کون سے رنگ کا لباس پہن کر نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: سیاہ رنگ کے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور جو خواتین کالے برقع اور سیاہ عبا میں نماز پڑھتی ہیں تو کیا وہ بھی اس حکم میں شامل ہے؟ تو جیسا کہ مشہور معروف ہے کہ نماز میں سیاہ لباس مکروہ ہے، جو دلیل اس حکم کے لیے بیان ہوئی ہے عورت اور مرد دونوں کو شامل ہے، لیکن عبا اس دلیل سے مستثنیٰ ہے اور بعید نہیں خواتین کے سیاہ برقع بھی اس حکم سے جدا ہوا۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ کون سا ہے؟ جواب: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ دودھ سے بھی سفید ہے۔ سوال: اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کون سا تھا؟ جواب: اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کوئی نہیں تھا۔ سوال: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا ذکر 9 بار آیا تھا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے چند سال کس نبی کو عطا فرمائے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے چند سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کون سے نبی پرندوں کی زبان جانتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔